بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کل ہم نے خواجہ میر درد پر نوٹ لکھا، اس کی حالات زندگی اور شاعرانہ عظمت پر۔ آج ہم اس کی غزل نمبر 1 پڑھتے ہیں، یعنی عنوان ہے ہمارا آج کا غزلیات میر درد۔ تو جس طرح آپ جانتے ہیں، میر درد اپنے زمانے کے مشہور صوفی شاعر اور ماہر موسیقی تھے۔ تو میر درد کو لوگ تصوف کا شاعر بھی مانتے تھے۔ تو اس نے اپنی شاعری جو ہے مجازی شاعری اس نے نہیں کی ہے، بلکہ اس نے حقیقی شاعری کی ہے۔ تو ہم پہلے اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حقہ کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ شاعر میر درد اس مطلع میں اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری خوبیاں بیان کر سکیں۔ مقدور یعنی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے، مقدور مینز طاقت، وصف ہو گئی خصوصیت۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیری خوبیاں بیان کر سکیں۔ یہ سچ ہے تو لوح و قلم کا مالک ہے، یعنی ہمارے تقدیر کا مالک ہے، یعنی تو تقدیر لکھنے والا ہے۔ ہم میں اتنی تاب نہیں کہ ہم تیرے اوصاف بیان کر سکے۔ حقہ کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ دوسرا شعر ہے۔ اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاو گزر ہوئے تعقل کے قدم کا۔ شاعر اپنے محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تو جس احترام اور عزت کی جگہ پر جلوہ افروز ہے، وہاں ہماری عقل کا گزر نہیں ہے۔ تعقل یعنی سمجھنا، ہماری عقل کا گزر ہی نہیں ہے، یعنی ہم میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم تیری عظمت اور بڑائی سمجھ سکیں۔ انسانی عقل کی اتنی پہنچ نہیں کہ تمہارے مرتبے کا ادراک کر سکیں، یعنی ہم میں وہ طاقت ہی نہیں، وہ عقل ہی نہیں کہ ہم تیری عظمت اور بڑائی سمجھ سکیں۔ آپ کس جگہ پر جلوہ افروز ہیں۔ تیسرا ہے۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ دیر و حرم، مندر اور مسجد۔ شاعر فرماتے ہیں کہ تمام انسان یعنی شیخ و برہمن تیرے ہی سائے میں جیتے ہیں، چاہے شیخ ہو یا برہمن، یعنی شاعر کا مطلب ہے چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، سب پر تو سایہ فگن ہے۔ تیرے ہی دم سے مسجد اور مندر آباد ہیں، یعنی تو مسجد میں بھی موجود ہے اور مندر میں بھی، اور ہندو اور مسلمان دونوں تیرے ہی سائے میں رہتے اور جیتے ہیں، یعنی تو سب کا مالک و خالق ہے۔ چوتھا شعر ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا۔ شاعر میر درد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اگر کوئی خوف ہے تو فقط تیرا خوف، اے اللہ صرف تیرا خوف ہے میرے دل میں تجھ سے ہی ڈرتا ہوں کہ کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اگر میرے دل میں بھروسہ ہے تو صرف وہ تمہاری کریمی کا، یعنی خوف ہے آپ کا مجھے، میرے دل میں آپ کا خوف ہے، ڈر ہے، مگر دوسری طرف آپ کی کریمی کا بھی بھروسہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بڑے مہربان ہو، تم میری غلطیوں اور گناہوں کو بخشنے والے ہو، اس لیے میں تجھ سے ہی ڈرتا ہوں اور تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ پانچواں شعر ہے۔ مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا۔ مانند حباب یعنی
حباب پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں، پانی کے بلبلے کی طرح مانند، بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ شاعر اس مقطع میں زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں پانی کے بلبلے کی طرح آئے، جیسے بلبلہ پانی پر اٹھتے ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی بہت ہی ناپائیدار ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی ناپائیدار اور فانی ہے۔ ہم بلبلے کی طرح اس دنیا کے سمندر میں زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ تو یہ تھی پہلی غزل، انشاءاللہ کل ہم اس کی دوسری غزل پڑھتے ہیں۔ شکریہ۔